بڑی اچھی اچھی باتیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی سچ پہ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں دھوکہ دینا نہیں چاہیے، ہے نا، انسان بن کر زندگی گزارنا چاہیے. بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر دھرم کو ماننے والا ان سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں. اور اچھے لوگوں سے محبت رکھنا بھی چاہیے. وہ ابھی بیمار چل رہے ہیں تو ان کے لیے دعائیں بھی چل رہی ہیں. اور بعض لوگ تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ بھئی ہم مہاراج کو اپنی کڈنی دینا چاہتے ہیں. یہ ان کی محبت کی بات ہے. اسی بیچ میں ایک مسئلہ یہ بھی بہت چلا کہ ایک لڑکا تھا سفیان، تو اس نے مدینے میں جا کے مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر مہاراج جی کے لیے دعا کی. تو وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا کہ غیر مسلم کے لیے دعا، غیر مسلم کے لیے دعا. میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اسلام جو ہے نا بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور اگر تمہارا پڑوس میں رہنے والا بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو تو یاد رکھو آخرت کے میدان میں تمہاری گرفت ہونے والی ہے. بلکہ آخرت کے میدان میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن سے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، میں بیمار تھا، تم مجھے دیکھنے نہیں آئے. تو وہ لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ تو پوری کائنات کو بنانے والا رب ذوالجلال، تو سپر پاور، تو سب کو کھلاتا ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو کب بیمار ہوا؟ یا اللہ آپ کب بھوکے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پڑوس میں رہنے والا، تمہارے محلے میں رہنے والا فلاں شخص بیمار تھا، تم اگر اس کی عیادت کرنے جاتے تو یہ ایسے ہوتا جیسے تم میری عیادت کرنے آئے. تم اس کو اگر کھانا کھلاتے تو یہ ایسے ہوتا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا. اسلام نے کھانا کھلانے کو، بیمار کی عیادت کرنے کو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کو اس قدر ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ سوچ کر دیکھیے کہ خدا کو کھانا کھلانے کے جیسا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. اللہ کو، یعنی ہم سب کا جو کریٹر ہے، اس کو پانی پلانے جیسا ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا. اتنی بلند تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی کیا بلند اخلاق اسلام نے دیے، کیا بلند تعلیم. اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام نے دی جس وقت جہالت ہی جہالت تھی، چاروں طرف جہالت کا اندھیرا تھا. کیا کہا کہ پیاسے جانور کو اگر کوئی پانی پلا دے تو وہ جنت میں داخل ہو گئی. وہ عورت جس نے ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. جانوروں تک پہ رحم کرنے کی اسلام نے تعلیم دی. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اسی لیے انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو دل میں رحم رکھو. من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ. جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. کئی ایسے واقعات ملیں گے کہ جانوروں پر رحم کرنے کی اسلام میں تعلیم دی گئی. تو یہ بلند اخلاق کی بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے ہر انسان کے لیے، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، تمام انسانوں کے لیے دعا کریں. صحت کی دعا کریں، شفا کی دعا کریں، عافیت کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں. ہدایت تو نمبر 1 ہے ہی. جب ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں تو صحت کی دعا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. ہدایت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا، جب انسانیت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے، بلکہ بعض دفعہ اپنے دشمن تک کے لیے وہ کام کر جاتا ہے جو اس کے اپنے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے غیر مسلموں کی میت تک کو چتا گھر تک پہنچایا. جب کورونا کے ٹائم میں کوئی اولاد اپنے باپ کو، گھر والے اپنی فیملی ممبرز کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ساری کی ساری. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تعلیمات کو ہم آگے پہنچائیں. تو اب سفیان نے جو دعا مانگی تو دعا مانگ سکتے بھائی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ شفا کی دعا مانگو، صحت کی دعا مانگو، اور اپنے غیر مسلم بھائی کی عیادت بھی کرنے جا سکتے ہو. آپ ابھی کل ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، ہمارے ایک غیر مسلم ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں، چھدامی لال سنگھ ان کا نام ہے، اور گاؤں میں رہتے ہیں یہاں سے، فیروز آباد سے تقریباً 15-20 کلومیٹر. تو ان کے گھوڑی نے اپنا پیر رکھ دیا ان کے انگوٹھے پر، جس سے ان کا انگوٹھا پورا ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا. تو کل ہم ان کو لے کے آگرہ گئے اپنی کار میں. حالانکہ کون ہے وہ؟ ہمارے بھائی، غیر مسلم ہے، بھائی ہمارے.
دلی ایک محبت ہے ان کے ساتھ. تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا, اس لیے ہم ان کو لے کے آگرہ گئے. آگرہ کے بعد جب رات ہو گئی تو وہ ہمارے گھر پر رکے, اور جب ہمارے گھر پر رکے تو ہمارے فیملی ممبر سارے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کو شفا دے دے. تو کسی بھی اپنے غیر مسلم بھائی کے لیے شفا کی دعا, بیماری سے صحت کی دعا, عافیت کی دعا, اچھے لوگوں کا اس دنیا میں رہنا بہت ضروری ہے. اچھے لوگوں کے لیے دعا کرنا بھی چاہیے, اچھے لوگوں کی فکر بھی کرنا چاہیے. اس کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں, اس سلسلے میں ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ بھائی مکہ اور مدینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز وہاں جا کے ریکارڈ کی جائے, جیسے ہسبینڈ وائف ہارٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہاں جا کے اس طرح سے کسی کا فوٹو لے کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. دعا اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے غیر مسلم بھائی کے لیے بلکہ پورے انسانیت کے لیے اچھی دعائیں کریں. اپنے ملک کے لیے دعا کریں, مسلمانوں کے لیے دعا کریں, غیر مسلموں کے لیے دعا کریں. دعا تو بہت اچھی چیز ہے, تو دعا تو ہمیں خوب کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں, کسی ہمارے غیر مسلم بھائی کا انتقال ہو جائے تو پھر مغفرت کی دعا کرنا منع ہے, اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا. یہ کیوں منع ہے؟ کیونکہ وہ دیکھیے جب غیر مسلم ہے تو وہی اسلام نے یہ اجازت دی ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کوئی اگر اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کی چوائس ہے کہ آپ اسلام کو قبول کرو یا کسی دوسرے دین اور دھرم کو قبول کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان بن کر زندگی گزارو بس. اب کوئی غیر مسلم بھائی ہمارا اس دنیا سے چلا گیا تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ چلا گیا, تو اگر ہم اس کے لیے استغفار کی دعا کریں تو وہ چونکہ وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے, تو جب وہ مانتا ہی نہیں ہے تو یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے. بھائی زندگی میں تو فائدہ مند ہے نا, اب تو وہ دنیا سے چلا گیا نا. زندگی میں ہے تو ہم شفا کی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ زندگی اس کی باقی ہے. ہم صحت کی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا, فائدہ ہے اس کا. ہم اس کی مال میں برکت کی دعا کریں, کاروبار چلانے کی اس کی کوشش کریں. وہ بیمار ہے تو اس کا اچھے سے اچھا علاج کرانے کی کوشش کریں. وہ کوئی اچھی چیز خرید رہا ہے تو اس کو مبارکباد دیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور خوب ترقی دے. تو کیونکہ وہ زندہ ہے ابھی فائدہ ملے گا, لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اب اس کے دھرم کے مطابق اس پہ عمل کرنے دیجئے, کیونکہ وہ آپ کی اس چیز کو مانتا ہی نہیں تھا, اسلام کو مانتا ہی نہیں تھا. تو اب اگر اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں بھی, کچھ بھی کریں, تو وہ فائدہ ہی نہیں پہنچائیں گے نا, کیونکہ زندگی تو ختم ہو گئی ہے اس کے مطابق. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ کام جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھائی اس کو چھوڑو, ٹھیک ہے؟ تو یہ کل ملا کر بات تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. دعا کرنا